بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوانا ان ایکشن، عمران سیریز ناول بائی مظہر کریم MA۔ ناول کا دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ عمران ایئرپورٹ کی پبلک گیلری میں کھڑا رن وے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مقامی میک اپ تھا اور وہ اس وقت عام سا نوجوان نظر آ رہا تھا۔ پبلک گیلری لوگوں سے پر تھی۔ یہ سب جہاز کے آنے والے مسافروں کو لینے کے لیے آئے تھے۔ عمران ایک طرف خاموش کھڑا آہستہ آہستہ چوئنگ گم چبا رہا تھا۔ اس کی نظریں رن وے پر جمی ہوئی تھی۔ بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوب گہما گہمی تھی۔ مختلف کمپنیوں کے طیارے اتر اور چڑھ رہے تھے۔ عمران اس طیارے کے انتظار میں تھا جس میں ڈاکٹر داور اور جوانا نے یہاں پہنچنا تھا۔ عمران ایک روز پہلے ہی نعمانی، صدیقی اور چوہان کو ساتھ لیے یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس بار وہ دانستہ ان تینوں کو ساتھ لے کر آیا تھا کیونکہ ایک تو کیپٹن شکیل اور صفدر کی تیز ترین کارکردگیوں کے مقابلے میں ان تینوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع کم ہی ملتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایسے ممبرانز کو نہیں لانا چاہتا تھا جن سے دوسرے ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ کسی نہ کسی طور پر واقف رہے ہوں۔ صدیقی ایئرپورٹ سے باہر کار کے پاس موجود تھا، جبکہ چوہان اور نعمانی ایک اور کار میں ایئرپورٹ روڈ کے پہلے چوک میں موجود تھے۔ عمران نے یہاں پہنچ کر اپنے طور پر ایک رہائش گاہ اور 2 کاریں کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ اس نے اپنا یہ دورہ اس قدر خفیہ رکھا تھا کہ بغداد میں موجود سیکرٹ سروس کے فورن آفس کو بھی ان کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اسی لمحے گیلری میں لگے ہوئے مائک پر اس جہاز کی آمد کا اعلان ہونا شروع ہو گیا جس کے انتظار میں عمران کھڑا تھا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی گیلری میں موجود لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ سب اپنے اپنے عزیزوں کے استقبال کے لیے مستعد ہو گئے۔ عمران کی نظریں نمبر 3 ٹرمینل کی عمارت پر جمی ہوئی تھی جس کے سامنے جہاز کے رکنے کا اعلان ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد فضا میں جہاز نظر آ گیا جو اب نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اسی لمحے عمران چونک پڑا۔ اس نے ٹرمینل کی مشرق کی طرف سے ایک سیاہ رنگ کی کار کو رن وے کے قریب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ کار رن وے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ عمران نے گلے میں لٹکے ہوئے کیمرے کو اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور بظاہر وہ تصویر کھینچنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیمرے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی طاقتور اور جدید ترین دوربین بھی تھا۔ اب عمران کو کار اپنے قریب نظر آئی۔ کار کی پچھلی نمبر پلیٹ پر LSA کے موٹے موٹے حروف صاف پڑھے جا رہے تھے۔ LSA اس کانفرنس کا مخصوص کوڈ تھا جس میں شرکت کے لیے ڈاکٹر داور آ رہے تھے۔ کار میں ایک باوردی ڈرائیور اور ایک لمبا تڑنگا مقامی آدمی موجود تھا۔ عمران اس مقامی آدمی کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد طیارہ دوڑتا ہوا اس اسٹینڈ کی طرف آتا دکھائی دیا تو کار میں بیٹھا ہوا آدمی دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ طیارے کے رکتے ہی سیڑھی دروازے کے ساتھ لگا دی گئی اور وہ آدمی باوقار انداز میں چڑھتا ہوا سیڑھی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ سیڑھی کے پیچھے کھڑے ہوئے اسکواڈ سے اس نے کوئی بات کی تو اسکواڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مسافر نیچے اترنے لگ گئے۔ وہیں قریب ہی مسافروں کو لے جانے والی ایئر کمپنی کی مخصوص بس موجود تھی۔ مسافر اس بس میں سوار ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران کو دروازے پر ڈاکٹر داور ہاتھ میں بیگ اٹھائے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے جوانا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ جیسے ہی نیچے پہنچے وہی آدمی تیزی سے ڈاکٹر داور کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈاکٹر داور کے قریب جا کر کوئی بات کی تو ڈاکٹر داور نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے پیچھے کھڑے ہوئے جوانا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شاید اس آدمی سے جوانا کا تعارف کرا رہے تھے۔ پھر جوانا کے لب ہلے اور اس آدمی نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر ڈاکٹر داور کی طرف بڑھا دیا، اور پھر انہوں نے جوانا سے کوئی بات کی اور پھر وہ آدمی کی رہنمائی میں اس کار کی طرف بڑھنے لگے۔ ڈرائیور اب کار سے باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی یہ قریب پہنچے باوردی ڈرائیور نے آگے بڑھ کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر داور اور جوانا پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے، جبکہ مقامی آدمی ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی کار تیزی سے مڑی اور مشرقی سمت ایک مخصوص آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران اس کار کے آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھتے ہی تیزی سے مڑا اور پھر وہ گیلری سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں دبایا تو ڈائل پر 12 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو پرنس کالنگ نمبر 4 اوور۔ عمران نے گھڑی سے منہ لگاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ یس نمبر 4 اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ سیاہ رنگ کی کار ایئرپورٹ سے باہر آ رہی ہے، اس کی نگرانی کرو،
خاص طور پر یہ چیک کرو کہ کوئی اور نگرانی تو نہیں کر رہا، اوور اینڈ آل۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن کو دوبارہ پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے گیلری میں آیا اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں آؤٹ گیٹ کی طرف بڑھنے والی راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ عمارت سے باہر پرائیویٹ پارکنگ میں پہنچ گیا، جہاں سفید رنگ کی کار کے قریب صدیقی موجود تھا۔ عمران نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور صدیقی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے روڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا ڈاکٹر داور پہنچ گئے ہیں؟ صدیقی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور انہیں سیاہ رنگ کی کار میں مخصوص گیٹ سے لے جایا گیا ہے، میں نے چوہان کو الرٹ کر دیا ہے، عمران نے کار کو سڑک پر لے جاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار تیز رفتاری سے دوسری کاروں کے درمیان بھگانی شروع کر دی۔ سیاہ کار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس کے کال کرنے اور پارکنگ تک آنے کے درمیانے وقفے میں وہ کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہوگی، اس لیے وہ اس کے متعلق زیادہ فکر مند نہ تھا۔ پہلے چوک پر پہنچتے ہی اس نے مخصوص جگہ پر جب چوہان کی کار کو موجود نہ پایا تو اس نے کار کو ایک سائڈ پر روک دیا اور پھر گھڑی کا ونڈ بٹن دوبارہ پریس کر دیا۔ ہیلو پرنس، کالنگ نمبر 4 اوور، عمران نے گھڑی کو منہ کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ یس نمبر 4 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد چوہان کی ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ کیا پوزیشن ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ کار شاہراہ عظیم پر ایک 2 منزلہ عمارت کے گیٹ میں کھڑی ہے، اس پر سپر کمرشل اسٹور کا بورڈ موجود ہے۔ کار اس کی دائیں سائڈ پر رکی ہے اور اس میں سے سوار افراد سائڈ میں گلی کے اندر چلے گئے ہیں، کار اور ڈرائیور وہیں موجود ہے، اوور۔ چوہان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو، ہم آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ونڈ بٹن کو دوبارہ پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کار کو آگے بڑھایا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزارنے کے بعد وہ شاہراہ عظیم پر پہنچ گئے۔ بغداد اس کا کئی بار کا دیکھا بھالا ہوا تھا، اس لیے اس اشارہ پر پہنچنے تک اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سپر کمرشل اسٹور کی عمارت اسے منظر پر نظر آئی اور اس نے کار اس کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی اور پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترا۔ سیاہ رنگ کی کار ابھی تک دائیں جانب موجود تھی۔ عمران کار سے اتر کر اسٹور کے مین گیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے ایک طرف بنے ہوئے بک اسٹال پر کھڑا ہوا چوہان دکھائی دیا۔ چوہان کی کار بھی پارکنگ میں موجود تھی اور کار میں نعمانی بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے چوہان کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ وہی ہے، وہ لوگ گلی میں جانے کے بعد واپس نہیں آئے، چوہان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار تہہ کر کے عمران کے ساتھ ہی مین گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹور میں آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا۔ اسٹور میں داخل ہوتے ہی عمران ٹوائز شعبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس شعبے میں ایک خوبصورت لڑکی گاہکوں کو اٹینڈ کر رہی تھی۔ عمران شوکیسوں کے سامنے جا کے رک گیا۔ چوہان اس سے ذرا ہٹ کر کھڑا مختلف کھلونوں کو اس طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ یس سر، لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیاہ رنگ کی کار چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، وہ تو شعبے کے دوسرے حصے میں ہے، آپ دائیں طرف سے چلے جائیے، وہاں مسٹر رابرٹ موجود ہوں گے، لڑکی نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مس، ویسے وہ کار آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، کاش آپ بھی کسی شو کیس میں ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور لڑکی اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم کا تاثر بھی ابھر آیا تھا، لیکن عمران اس کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایک پتلی سی راہداری تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر مسٹر رابرٹ کے نام کی تختی موجود تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک میز کے پیچھے ایک گنجے سر والا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ فرمائیے، ادھیڑ عمر آدمی نے عمران کو دیکھتے ہی ناگوار سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے سیاہ رنگ کی کار چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، آئیے، آپ کا نام؟ ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا۔ پرنس آف ڈھم، اور آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا نام مس شوکیس نے مجھے بتا دیا ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مس شوکیس؟ مسٹر رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ شوکیس کے ساتھ جو خوبصورت سی ہے نا، کاش وہ مس بھی شوکیس میں ہوتی تو مجھے جولیا کے نخرے نہ اٹھانے پڑتے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور رابرٹ نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ مہمان پہنچ گئے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے میز کے ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے رابرٹ سے مسافہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ جی ہاں، مجھے رپورٹ مل چکی ہے، وہ اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، رابرٹ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کا افسر مہمانداری کون ہے؟
عمران نے پوچھا۔ ہمارا خاص آدمی ہے، فاروق عظیم۔ کیوں؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ کیا آپ اس سے میری بات کرا سکتے ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہم صرف آپ کو صورتحال بتا سکتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ہیڈ آفس سے ہمیں ہدایات ملی ہیں، رابرٹ نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلیے ڈاکٹر داور سے بات کرا دیجئے، عمران نے کہا۔ نو سر، سوری، کانفرنس تک ان سے کسی اجنبی کا رابطہ نہیں ہو سکتا، خصوصی ہدایات ہیں، رابرٹ نے جواب دیا۔ آپ خود بات کر سکتے ہیں، عمران نے رابرٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیوں؟ رابرٹ نے ایک بار پھر چونکتے ہوئے جواب دیا۔ تو صرف ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ وہ اپنا اصل بیگ پاک ایشیا میں کیوں بھول آئے ہیں، کیا اس سے ان کا کوئی خاص مقصد ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کہ کیا مطلب؟ بیگ تو وہ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ رابرٹ عمران کی بات سن کر اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں کے قریب بم پھٹ پڑا ہو۔ وہاں ان کے ایک جیسے 2 بیگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اصل بیگ جلدی میں وہیں بھول آئے ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، رابرٹ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، فیئر ڈیفنس اسٹور، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ فاروق عظیم سے بات کراؤ، میں رابرٹ بول رہا ہوں، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ بہتر سر، ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں کے بعد ایک آواز ابھری۔ یس سر، میں فاروق عظیم بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا تیز تھا۔ رابرٹ بول رہا ہوں، میں نے ایک اہم بات ڈاکٹر ڈاور سے پوچھنی ہے، ان سے میرا رابطہ کراؤ، رابرٹ نے کہا۔ سر، وہ سو چکے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جیسے ہی وہ جاگیں گے میں پوچھ لوں گا، فاروق عظیم نے جواب دیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس اصل بیگ ہے یا وہ اصل بیگ پاک ایشیا میں ہی بھول آئے ہیں، رابرٹ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اصل بیگ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ فاروق اعظم کی آواز رابرٹ سے زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی پاک ایشیا سے اطلاع دی گئی ہے کہ ان کے پاس ایک جیسے 2 بیگ تھے، ایک وہ لے آئے ہیں، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ اصل بیگ ہے یا دوسرا، اس کو کنفرم کرنا ہے تاکہ اگر اصل بیگ بھول آئے ہوں تو اسے منگوا لیا جائے، رابرٹ نے کہا۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی سیریس مسئلہ ہے، میں ابھی انہیں جگا کر پوچھتا ہوں، آپ ہولڈ آن کریں یا میں آپ کو رنگ کروں، فاروق عظیم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے رنگ کر دینا، میں منتظر ہوں، رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں آپ کے متعلق تفصیل سے نہیں جانتا پرنس، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ آپ نے خواہ مخواہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، رابرٹ نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے متعلق آپ کا ہیڈ آفس اچھی طرح جانتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں بیٹھا شوشے چھوڑتا رہوں، عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، کیا آپ کا تعلق پاک ایشیا سے ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔ میرا تعلق سیارہ مریخ سے ہے مسٹر رابرٹ، غیر ضروری تفصیلات پوچھنے کی ضرورت نہیں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور رابرٹ خاموش ہو کر دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میری سمجھ میں ہیڈ آفس کی من تک نہیں آئی، ایک طرف تو اتنے خصوصی احکامات دیے گئے ہیں اور دوسری طرف آپ جیسے لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے آزادی دے دی ہے، رابرٹ نے کرخت لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آپ کو علم ہی نہ ہوتا کہ اصل بیگ کہاں ہے، مسٹر رابرٹ، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ رابرٹ کوئی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور رابرٹ نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رابرٹ اسپیکنگ، رابرٹ نے کہا۔ فاروق عظیم بول رہا ہوں جناب، بیگ درست ہے، ڈاکٹر داور نے اسے میرے سامنے کھول کر چیک کیا ہے، اس میں فائل موجود ہے، فاروق عظیم کی تیز آواز سنائی دی۔ اوہ تھینک گاڈ، ٹھیک ہے، رابرٹ نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے اعصاب پر موجود ٹنوں بوجھ یکفلک اتر گیا ہو۔ اوہ سر، ایک بات اور بھی آپ کے نوٹس میں لانی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اپنے ذاتی محافظ کو واپس بھیج دیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ ان کے محافظ کا کام صرف ہم تک پہنچانے کا ہی تھا، فاروق عظیم نے کہا۔ اچھا، تو کیا وہ چلا گیا ہے؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، فاروق عظیم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ویسے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی، تھینک یو، رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، مگر دوسرے لمحے وہ یکفلک اچھل پڑا جب اس نے عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا جس کا رخ رابرٹ کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ رابرٹ نے تیزی سے میز کی دراز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ خبردار، میں ایک لمحے میں کھوپڑی اڑا دوں گا،
عمران نے غراتے ہوئے کہا اور رابرٹ کا ہاتھ تیزی سے پیچھے سمٹ گیا۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس فاروق عظیم کو یہاں بلاؤ، جلدی، اور سنو کوئی اشارہ کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ایک لمحے میں ڈھیر کر دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ کیا تم غلط آدمی ہو؟ رابرٹ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اور رابرٹ کا ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پہلے نمبر عمران کے ذہن میں موجود تھے، اس لیے جیسے ہی وہ نمبر گھماتا رہا عمران اسے چیک کرتا رہا۔ اس نے نمبر درست ڈائل کیے تھے۔ یس، ڈیفینس اسٹور۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ فاروق عظیم سے بات کراؤ، میں رابرٹ بول رہا ہوں۔ اب اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ شاید اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ فاروق عظیم کے یہاں آنے سے اسے سہارا مل جائے گا۔ یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد فاروق عظیم کی آواز سنائی دی۔ یس سر، فاروق عظیم بول رہا ہوں، خیریت؟ فاروق عظیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ شاید اتنی جلدی دوسری کال پر حیران ہو رہا تھا۔ فاروق، فوراً میرے آفس پہنچو، اٹ از ایمرجنسی، رابرٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ایمرجنسی؟ کیا مطلب؟ فاروق عظیم کے لہجے میں پہلے سے زیادہ حیرت اٹھ کر آئی۔ جلدی کرو، رابرٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، عمران نے ریوالور کی نال اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کہا، اور رابرٹ ہونٹ بھینچے ہوئے اٹھا اور سائڈ کی دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور رابرٹ کی گنجی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے لگا، اور رابرٹ اوہ کی آواز نکالتا ہوا منہ کے بل پہلے دیوار سے ٹکرایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ مخصوص انداز میں ماری گئی ایک ہی ضرب نے اس کے ذہن پر اندھیروں کی چادر تان دی تھی۔ عمران نے پھرتی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر رابرٹ کو گھسیٹ کر ایک بڑی الماری کی آڑ میں لٹا دیا۔ اسی لمحے راہداری میں تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے لپک کر دروازے کی سائڈ میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جو ڈاکٹر داور کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ ہینڈز اپ، عمران نے انتہائی پھرتی سے ریوالور اس کی پشت سے لگاتے ہوئے کہا، اور وہ یوں اچھل کر مڑا جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ عمران نے اسے مڑنے کی مہلت خود دی تھی اور خود ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم اور مسٹر رابرٹ کہاں ہیں؟ فاروق نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل فاروق عظیم کہاں ہے؟ جلدی بولو ورنہ، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اصل فاروق عظیم؟ فاروق عظیم نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر فاروق عظیم عمران کی توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس کی لات بجلی کی تیزی سے گھومی اور عمران کے ہاتھوں سے ریوالور نکلتا چلا گیا، مگر اس سے پہلے کہ ریوالور واپس زمین پر گرتا، عمران کی لات اس سے بھی زیادہ تیزی سے گھومی اور فاروق عظیم، جس کا ہاتھ جیب کے اندر پہنچ گیا تھا، اچھل کر سائڈ کی دیوار سے ٹکرایا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہی وہ لٹو کی طرح گھوم گیا۔ کٹک کی آواز کے ساتھ ہی فاروق عظیم کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا بازو کندھے سے اتر گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سیدھا ہوتا اچانک اس کی پشت پر جیسے دھماکہ سا ہوا اور عمران ایک جھٹکے سے منہ کے بل کراتا ہوا فرش پر پڑے فاروق عظیم پر گرتا چلا گیا۔ اس کے پورے جسم میں درد کی اتنی تیز لہر دوڑی تھی کہ اس کا ذہن دوسرے ہی لمحے اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انتہائی خطرناک آدمی تھا یہ، ادھیڑ عمر رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ الماری کے پیچھے سے کراہتا ہوا اٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سائلنسر لگا ریوالور موجود تھا جس کی نال سے ابھی بھی دھواں نکل رہا تھا۔ واقعی سر، انتہائی حیرت انگیز آدمی، فاروق عظیم نے بھی ایک بازو کے بل پر اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے اوپر پڑے ہوئے عمران کو ایک طرف دھکیل دیا۔ رابرٹ نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی اور پھر تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ کیا یہ زندہ ہے سر؟ فاروق عظیم نے پوچھا۔ ہاں، ابھی زندہ ہے، میں ہیڈ کوارٹر بات کرتا ہوں، یہ ان کا آدمی ہے، رابرٹ نے کہا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ فاروق عظیم اب کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کے اندر رینگ رہا تھا اور نظریں فرش پر پڑے ہوئے عمران پر جمی ہوئی تھی۔ رابرٹ نمبر ملانے کے بعد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جھنجلا کر کریڈل دبایا اور پھر دوبارہ نمبر ملانے شروع کر دیے۔ فاروق عظیم نے جیب کے اندر زہریلی سوئیاں پھینکنے والی مشین نکالی اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑ کر مڑ کر رابرٹ کی طرف دیکھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ رابرٹ اسے سوئی مارتے ہوئے دیکھ لے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے چوہان نعمانی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ فاروق عظیم اور رابرٹ انہیں دیکھتے ہی بری طرح سے اچھلے اور اسی لمحے چوہان کے ریوالور سے شعلہ اگلا اور فاروق عظیم چیخ مار کر کرسی سمیت پیچھے لٹ گیا۔ گولی اس کے ہاتھ پر پڑی تھی جس میں اس نے سوئیاں پھینکنے والی مشین پکڑی ہوئی تھی اور مشین اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔
خبردار اگر حرکت کی تو بھون ڈالوں گا، چوہان نے چیختے ہوئے کہا اور نعمانی تیزی سے جھپٹا اور اس نے فرش پر پڑے ہوئے عمران کو اٹھایا اور کاندھے پہ لاد کر تیزی سے مڑا اور تقریباً بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ کون ہو تم؟ رابرٹ نے میز پر رکھے ہوئے سائلنسر لگے ریوالور کی طرف اچکتی ہوئی نظریں ڈالتے ہوئے کہا، مگر چوہان نے اس کی بات کا جواب زبان سے دینے کے بجائے ریوالور کا ٹریگر دبا کر دیا اور ایک دھماکے سے میز پہ پڑا ہوا ریوالور دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی چوہان تیزی سے مڑا اور ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر راہداری میں دوڑتے چلا گیا۔ جوانا کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے کے درمیان میں موجود ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے گرد 4 نقابپوش کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ہنٹر تھا جبکہ باقیوں کے ہاتھ میں اسٹین گنیں اٹھائی ہوئی تھی۔ جوانا نے ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک طرف بیڈ پہ پڑے ہوئے ڈاکٹر داور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر داور کی آنکھیں کھولے پڑے تھے لیکن ان کا بوڑھا جسم بھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار موجود تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ڈاکٹر داور پر تشدد کیا گیا ہو۔ تمہیں ہوش آ گیا جوانا؟ اب بتاؤ کہ ڈاکٹر داور کا اصل فارمولہ کہاں ہے؟ ہنٹر پوش نقاب پوش نے انتہائی کرخت لہجے میں جوانا سے سوال کیا۔ تم کون ہو؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ، جوانا نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، مگر دوسرے ہی لمحے شڑپ کی تیز آواز کے ساتھ ہی ہنٹر گھوما اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں اور اس نے حلق سے نکلنے والی چیخ کو دبا لیا۔ جو میں پوچھتا ہوں وہ بتاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا، نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا۔ تم جارڈش تو نہیں ہو سکتے، اتنا تو میں جانتا ہوں۔ یہ بتاؤ کیا جارڈش نے تم کو ہائر کیا ہے؟ جوانا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، جارڈش وہ بین الاقوامی پیشہ ور قاتل، اس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ نقاب پوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کا تعلق ہے اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، جوانا نے سپاٹ لہجے میں کہا، ہمارا جارڈش سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم بتاؤ فارمولہ کہاں ہے؟ نقاب پوش نے ہنٹر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، فارمولہ ڈاکٹر کے پاس ہوگا، ان کے بیگ میں اور کہاں ہو سکتا ہے؟ جوانا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں وہ اصل فارمولہ نہیں ہے، ہم نے اسے چیک کرا لیا ہے، وہ جعلی اور بیکار فارمولہ ہے۔ اور سنو جوانا، ہم چاہتے تو اس بوڑھے ڈاکٹر کی ہڈیاں توڑ کر بھی اس سے فارمولہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس نے بتایا ہے کہ فارمولہ حفاظت کے طور پر تم نے کہیں چھپا رکھا ہے، اس لیے تمہیں ہوش میں لایا گیا ہے، ورنہ جس سوئی سے تمہیں بے ہوش کیا گیا تھا اسے نہ نکالا جاتا تو تم ساری عمر ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہنٹر پوش نقاب پوش نے سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر نے شاید تمہیں تشدد سے بچنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہے، مجھے کسی فارمولے کا کچھ نہیں پتا، میں تو صرف ڈاکٹر کی حفاظت کے لیے ساتھ آیا تھا، جوانا نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس بڈھے نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، میں اسے مداح چکاتا ہوں، نقاب پوش نے غراتے ہوئے کہا اور ہنٹر اٹھائے تیزی سے ڈاکٹر کی طرف مڑا۔ باقی تینوں نقاب پوش بھی بے اختیار اس کے پیچھے مڑے اور اسی لمحے جوانا نے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں تڑک تڑک کی آوازوں کے ساتھ کھلتی چلی گئیں جیسے وہ کچے دھاگے ہوں۔ رسیاں ٹوٹنے کی آوازیں سن کر تینوں اسٹین گن بردار مڑے، مگر پلک جھپکنے میں ہی جوانا بھوکے شیر کی طرح ان کے سر پر پہنچ چکا تھا اور پھر دوسرے لمحے جوانا نے ان تینوں کو ایک زوردار جھٹکے سے گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مڑ کر ہنٹر مارنے کی کوشش کرتے ہوئے نقاب پوش کو ایک زوردار لات رسید کی اور نقاب پوش چیختا ہوا کسی گیند کی طرح اچھل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اسے اچھالتے ہی جوانا بجلی کی تیزی سے اچھلا اور فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آدمی سے اس نے اسٹین گن چپٹ لی اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس کے اچانک اس انداز سے ہٹنے سے ایک دوسرے آدمی کی اسٹین گن سے نکلنے والی گولیاں اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں، مگر دوسرے لمحے جوانا کی اسٹین گن نے شعلے اگل دیے۔ پلک جھپکنے میں وہ تینوں شہد کی مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہو گئے، جبکہ دیوار سے ٹکرا کر گرنے والا نقاب پوش ابھی تک دیوار کی جڑ میں ہی پڑا ہوا تھا۔ ہنٹر اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا تھا، اسے شاید سر پر چوٹ لگی تھی اس لیے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو ٹھکانہ لگانے کے بعد جوانا تیزی سے اس کی طرف جھپٹا اور اس نے ایک ہاتھ سے اس نقاب پوش کو گردن سے پکڑ کر فضا میں یوں اٹھا لیا جیسے بچے گڑیا کو اٹھاتے ہیں۔ جوانا نے اسٹین گن نیچے پھینک کر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر چڑھا ہوا نقاب اتار دیا، وہ کوئی غیر ملکی تھا۔ جوانا نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو ایک زوردار جھریری لے کر وہ ہوش میں آ گیا، اس کا چہرہ گردن سے دبنے سے بری طرح بگڑا جا رہا تھا۔ اب بولو کون ہو تم؟
जवाना ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही अपने हाथ को एक जोरदार झटका दिया और गैर मुल्की के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। मगर दूसरा लम्हा जवाना के लिए भी हैरत अंगेज साबित हुआ, क्योंकि गैर मुल्की ने अचानक दोनों लातें इकट्ठी करके पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर मारी और जवाना के हाथ से उसकी गर्दन छूट गई और गैर मुल्की कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और फिर वो तेजी से करीब पड़ी हुई स्टेन गन की तरफ झपटा। मगर उसके स्टेन गन उठाने से पहले ही जवाना उसका हंटर उठा चुका था। हंटर चूंकि उसके करीब था, इसलिए जवाना ने दूर पड़ी हुई मशीन गन के बजाय हंटर उठाने को तरजीह दी और दूसरे ही लम्हे हंटर सड़प की तेज आवाज निकालता हुआ गैर मुल्की के जिस्म पर पड़ा और मशीन गन उठाकर मुड़ते हुए गैर मुल्की के हलक से न सिर्फ चीख निकल गई बल्कि मशीन गन भी उसके हाथ से गिर पड़ी। जवाना का हाथ किसी मशीन की तरह चल पड़ा और सड़प सड़प की तेज आवाजों के साथ गैर मुल्की के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा गूंज उठा। गैर मुल्की हंटर की ज़र्ब खाकर उसे बचने के लिए दौड़ता, मगर जवाना एक कदम लेकर दोबारा उसे रेंज में ले आता और एक बार फिर हंटर गैर मुल्की के जिस्म से चिमट जाता। गैर मुल्की चौथी ज़र्ब खाने के बाद बेहाल होकर गिर पड़ा। बोलो, जल्दी बोलो, कौन हो तुम, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, जवाना ने पूरी कुव्वत से हंटर मारते हुए कहा और गैर मुल्की माहिए बे आप की तरह तड़पने लगा। उसके जिस्म से खून की धारें से निकलने लगी थी। बोलो, जल्दी बोलो, जवाना ने एक जोरदार ज़र्ब और लगाई। मैं लोशार हूँ, ब्लैक डॉग तंजीम से मेरा ताल्लुक है, लोशार ने बुरी तरह कराहते हुए कहा। तुमने हमें अगवा क्यों किया, जल्दी बोलो, जवाना ने आगे बढ़कर उसके सीने पर अपना पैर रखते हुए कहा और लोशार की आंखें तकलीफ की शिद्दत से बाहर को निकल आईं। उसका सांस रुकने लगा और चेहरा यखलक पीला पड़ गया। बॉस रिचर्डसन ने कहा था, उसने नकली डॉक्टर दावर वहाँ पहुँचा दिया है, लोशार ने घुटे घुटे लहजे में कहा। क्यों, जल्दी बोलो, जवाना ने पैर को जोर से झटका देते हुए कहा। फार्मूला, लोशार के मुंह से बेरफ्त से अल्फाज निकले और इसके साथ ही उसके मुंह से खून की एक धार सी फूट पड़ी और उसकी गर्दन लड़क गई। जवाना ने बेख्याली में पैर के जोरदार झटके से उसका दिल फाड़ दिया था। ओह, मर गया, चूहे का बच्चा, जवाना ने हकारत भरे लहजे में कहा और फिर वो तेजी से डॉक्टर के बेड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। जवाना ने एक कुर्सी में हाथ डालकर उसे जोर से झटका दिया और रस्सी को टूट गई, लेकिन डॉक्टर के हलक से भी बेख्तियार चीख निकल गई। लेकिन जवाना परवाह किए बगैर तेजी से रस्सी को खोलता चला गया और फिर उसने बाजू से पकड़कर डॉक्टर को फर्श पर खड़ा कर दिया। डॉक्टर का जिस्म लड़खड़ाने लगा। आप चल सकते हैं डॉक्टर, या कांधे पर उठाकर लेके जाऊं, जवाना ने कहा। उसका लहजा सपाट था। मुझ पर तशद्दुद किया गया है, डॉक्टर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा और जवाना ने एक झटके से उठाकर डॉक्टर को कांधे पर डाला और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजा खोलकर जब वो बाहर निकला तो वो एक राहदारी में पहुंच गया। राहदारी का इख्तिताम एक बड़े बरामदे में हुआ था, जिसके सामने पोर्च में सफ़ेद रंग की कार मौजूद थी। ये एक छोटी सी कोठीनुमा इमारत थी जिसमें कोई और फर्द मौजूद न था। जवाना ने इधर उधर देखते हुए तेजी से डॉक्टर को कार के करीब खड़ा किया और फिर दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर को पिछली नशिस्त पर धकेल दिया और खुद तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। चाबी मौजूद थी, इसलिए दूसरे ही लम्हे कार स्टार्ट हुई और जवाना ने उसे मोड़कर फाटक की तरफ दौड़ा दिया। फाटक के करीब उसने कार को रोका, नीचे उतरकर उसने फाटक को खोला और फिर दोबारा स्टीयरिंग पर बैठकर उसने कार फाटक से बाहर निकाल ली। अब वो एक तकरीबन वीरान सी सड़क पर था। ये कोई नौआबाद रिहायशी कॉलोनी थी। जवाना तेजी से कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया, जबकि डॉक्टर दावर पिछली नशिस्त पर खामोश बैठे हुए थे। जॉर्डिश की कार सुपर कमर्शियल स्टोर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ी थी और जॉर्डिश ड्राइविंग सीट पर बैठा, हाथ में एक अखबार पकड़े हुए उसके मुताले में यूं मसरूफ था जैसे सारे शहर में उसे अखबार पढ़ने के लिए यही जगह पसंद आई हो। वो अखबार में छुपी हुई तस्वीरों को बड़े गौर से देख रहा था कि अचानक उसकी कार के डैशबोर्ड से टूं टूं की आवाज़ें बुलंद हुई और जॉर्डिश चौंक पड़ा। उसने जल्दी से अखबार साइड वाली सीट पर डाला और डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर एक रिसीवर निकाला और कान से लगा लिया। ये बिल्कुल टेलीफोन जैसा रिसीवर था। उसने दूसरे हाथ से डैशबोर्ड के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। हेलो, व्हाइट कॉलिंग ब्लैक ओवर। बटन दबते ही व्हाइट पैंथर की आवाज़ सुनाई दी। यस, ब्लैक अटेंडिंग यू, जॉर्डिश ने दूसरे हाथ से बटन दबाते हुए जवाब दिया। ये रिसीवर जैसा माइक इसलिए लगाया गया था कि बाहर से देखने वाला यही समझे कि वो कार में नज़ फ़ोन पर बात कर रहा है। ट्रांसमीटर का शक किसी को ना हो। जॉर्डिश डॉक्टर दावर को सुपर कमर्शियल स्टोर की दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में मौजूद है। अलबत्ता जवाना वापस जा चुका है। वो सिर्फ डॉक्टर को यहाँ छोड़ने आया था।
दूसरी तरफ से कہا گیا، اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسٹر وائٹ، جوانا ایسا آدمی نہیں کہ اس طرح واپس چلا جائے۔ اوور، جارڈش نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے یہی رپورٹ دی گئی ہے۔ بہرحال ڈاکٹر موجود ہے اور ایک اور عجیب و غریب رپورٹ بھی ملی ہے جس سے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وائٹ نے کہا، کیسی رپورٹ؟ تفصیل سے بتاؤ۔ اوور، جارڈش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، LCA کے انچارج مسٹر رابرٹ کے دفتر میں ایک نوجوان آیا، اس نے اپنا نام پرنس بتایا۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے چونکہ اس کی سفارش کی گئی تھی اس لیے مسٹر رابرٹ نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے ڈاکٹر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی لیکن چونکہ اس کی ہدایات مسٹر رابرٹ کو نہیں تھی اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، جس پر اس اور نوجوان نے کہا کہ وہ ڈاکٹر داور سے پوچھے کیا وہ فارمولا والا اصل بیگ پاکیشیا میں تو نہیں بھولا ہے۔ اس پر رابرٹ بوکھلا گیا اور اس نے ڈاکٹر داور کے رابطہ آفیسر فاروق عظیم سے بات کی۔ فاروق عظیم نے ڈاکٹر داور سے بات کر کے رپورٹ دی کہ اصل بیگ والا فارمولا موجود ہے۔ اس پر پرنس نے ریوالور نکال کر رابرٹ کو کور کر لیا اور انہیں رابطہ آفیسر فاروق عظیم کو اس کمرے میں بلانے کے لیے کہا۔ رابرٹ نے فاروق عظیم کو بلا لیا۔ فاروق عظیم کے آنے سے پہلے پرنس نے رابرٹ کو ریوالور مار کر بے ہوش کر دیا۔ رابرٹ کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ فاروق عظیم فرش پر گرا پڑا ہے اور پرنس اس کا بازو توڑ رہا ہے۔ رابرٹ کی جیب میں ریوالور موجود تھا اس لیے ریوالور نکال کر اس نے پرنس کو گولی مار دی۔ پھر وہ خود ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون سے رابطہ قائم کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک دو افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے فاروق عظیم پر گولی چلا دی جو اس کے ہاتھ پر لگی اور دوسرے نے جھپٹ کر پرنس کو اٹھایا اور دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ پہلے والے نے میز پر پڑا ہوا رابرٹ کا ریوالور نشانہ بنا کر دور کر دیا اور پھر وہ بھی تیزی سے باہر نکل گیا۔ رابرٹ بعد میں ان کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نہ مل سکے۔ فاروق عظیم اب ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ رابرٹ ہمارا آدمی ہے، اس نے ہمیں رپورٹ دی ہے۔ اوور، وائٹ پینتھر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پارٹی بھی میدان میں کود پڑی ہے۔ اوور، جارڈش نے کہا، ہاں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے لیکن کچھ باتیں بہرحال وضاحت طلب ہیں، ان کی انکوائری میں خود کر لوں گا۔ البتہ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر داور کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیاہ رنگ کی کار میں اسے البرٹ روڈ کی تیسری منزل میں لے جایا جا رہا ہے جہاں فوج کا ایک دستہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بیگ اس کے پاس ہوگا جس میں فارمولا موجود ہے۔ اوور، وائٹ پینتھر نے کہا، اوہ اگر وہ فوج کی حفاظت میں آ گیا تب تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ اوور، جارڈش نے کہا، میں نے سابقہ پروگرام حالات کے تحت تبدیل کر دیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ ڈاکٹر داور کو راستے میں گولی مار دو اور اس کا بیگ اڑا لو۔ اب ہم نے فوری طور پر فارمولے پر قبضہ کرنا ہے۔ اوور، وائٹ پینتھر نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کے میدان میں آنے کے بعد ایسا کرنا ضروری ہے۔ اوور، جارڈش نے تائید کرتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، تم ہوشیار رہو، وہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ اوور، وائٹ پینتھر نے کہا، میں تیار ہوں، تم بے فکر رہو، بیگ میں نے کہاں پہنچانا ہے؟ اوور، جارڈش نے پوچھا، تم بیگ لے کر عظیم مینشن کی تیسری منزل پر آ جاؤ، البرٹ انٹرپرائزز کے جنرل مینیجر سے تم نے ملنا ہے، گرم مسالے کا آرڈر دینا ہے، یہ کوڈ ہوگا، تمہیں میرے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ اوور، وائٹ پینتھر نے کہا، ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا، میری بقایا رقم تیار رکھنا۔ اوور، جارڈش نے کہا، وہ تیار ہوگی، تم بے فکر رہو، اور سنو احتیاط سے کام لینا، ہو سکتا ہے دوسری پارٹی بھی اس وقفے میں اس بیگ پر ہاتھ ڈالنا چاہے، بیگ کسی صورت میں بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اوور، وائٹ پینتھر نے کہا، تم جارڈش سے بات کر رہے ہو مسٹر وائٹ، جارڈش کو ایسی نصیحتوں سے چڑ ہے۔ اوور اینڈ آل، جارڈش نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور بٹن سے رابطہ آف کر دیا۔ اس نے ریسیور واپس ڈیش بورڈ کے نیچے ہک میں ڈالا اور پھر سائیڈ سیٹ کو اوپر اٹھا کر اس کے نیچے موجود ایک صندوق نما خانے میں سے ایک لمبی سی نال کا عجیب ساخت کا پستول نکالا۔ اس پستول کی نال کا آخری سرا کسی بکل کی طرح بنا ہوا تھا۔ اس نے پستول کو جیب میں ڈالا اور اس کی نظریں سامنے سپر کمرشل اسٹور کی عمارت پر جم گئیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے گیٹ سے سیاہ رنگ کی ایک کار کو باہر نکلتے دیکھا۔ کار موڑ کر ادھر ہی آ رہی تھی جس طرف جارڈش موجود تھا اور چند لمحوں کے بعد کار اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ جارڈش نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر دو مسلح افراد کے درمیان ڈاکٹر داور بیٹھا ہوا ہے اور کار کے اگلے حصے میں ایک باوردی ڈرائیور موجود ہے۔ کار اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ جب کار آگے جا کر ایک موڑ پر گھوم کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو جارڈش نے تیزی سے کار اسٹارٹ کی اور پھر اسے سیدھا لیتا چلا گیا۔
اس نے چونکہ کار کی منزل کا علم تھا اس لیے وہ بے فکری سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر اس نے ایک چوک سے کار کو موڑا اور پھر تیزی سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر کار دوڑاتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر اس نے کار کو ایک ہائی روڈ پر موڑ دیا اور پھر تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا وہ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ ایک اور بڑی سڑک پر پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ لاؤڈسٹ روڈ پر جانے کے لیے سیاہ رنگ کی کار کو لازماً اسی طرف سے گزرنا ہوگا اور اس نے مشن کی تکمیل کے لیے اسی سڑک کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ یہ سڑک یہاں نہ صرف سنسان رہتی تھی بلکہ اس کی ایک سائڈ پر درختوں کا گہرا ذخیرہ موجود تھا۔ کار کو ایک طرف آڑ میں روک کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور پھر سڑک کراس کر کے وہ ذخیرے میں داخل ہوا اور ایک چوڑے سے تنے والے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے وہ پستول نکالا اور پھر وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پستول کی نال کو زمین سے لگا کر اس کا رخ سڑک کی مخالف سمت کی طرف کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی اور وہ خود ادھر دیکھنے لگا جدھر سے کار کے آنے کی توقع تھی۔ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں لیکن جارڈش کی نظریں مسلسل اس طرف لگی ہوئی تھیں جدھر سے اس کی مطلوبہ کار نے آنا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کار اکیلی ہے، اس کا تعاقب یا نگرانی نہیں کی جا رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، اسے دور سے کار ادھر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے اعصاب تن گئے، کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اس وقت ماحول بھی اس کی مرضی کے مطابق تھا اور دوسری کوئی کار بھی سڑک پر نہیں تھی۔ ابھی کار اس درخت سے تقریباً 100 گز دور تھی تو اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ پستول کا ٹریگر دبتے ہی جارڈش کے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا لگا اور پستول کی نال سے سیاہ رنگ کا سیال کی ایک موٹی سی دھار نکل کر زمین سے ہوتی ہوئی سڑک پر پھیلتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے کار کے پہیے اس سیال پر آئے اور اس کے ساتھ ہی کار کا رخ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، کار بھی بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر درختوں کی طرف بڑھی۔ چونکہ اس کی رفتار خاصی تیز تھی اس لیے اس کے پہیوں سلپ ہوتے ہوئے ڈرائیور کے سنبھالنے سے پہلے ہی ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ کار ایک مضبوط درخت کے ساتھ ٹکرا گئی اور پھر پیچھے ہٹ کر وہ ایک بار پھر درخت سے ٹکرائی اور دائیں جانب پہلو کے بل الٹ گئی۔ اس کے پہیے اب بھی انتہائی تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کار بری طرح سے پچک گئی تھی۔ جارڈش بھاگتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ کار کی باڈی بری طرح پچک گئی تھی، البتہ اس کا ایک پچھلا دروازہ اڑ کر دور جا گرا تھا۔ کار میں آگ لگ چکی تھی۔ جارڈش بھاگتا ہوا کار کے قریب پہنچا اور پھر اچھل کر وہ اس کے اوپر چڑھا۔ ڈرائیور دوسری طرف گرا ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر داور اور اس کا مسلح محافظ ایک دوسرے سے خاردار تاروں کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم بے حس و حرکت تھے، یا وہ بے ہوش ہو چکے تھے یا مر چکے تھے۔ جارڈش کو یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی، البتہ اس کی نظریں بیگ پر پڑی جو دروازے کے قریب الٹا پڑا ہوا تھا۔ جارڈش نے جھپٹ کر بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ واپس چھلانگ لگا دی۔ اب بیگ اٹھائے وہ انتہائی تیز رفتاری سے سڑک کراس کر کے اپنی کار کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جارڈش اپنی کار کے قریب پہنچا، ایک اور کار پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور جارڈش تیزی سے مڑا۔ کار کی پیٹرول کی ٹنکی کو آگ لگ چکی تھی اور اب وہ آگ کا گولہ بن چکی تھی۔ جارڈش کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ کی سیٹ اٹھائی اور جیب سے وہ بکل نما پستول اور بیگ اس میں ڈال کر سیٹ بند کر دی اور پھر جلدی سے مڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے مڑی اور واپس بائی روڈ پر دوڑتی چلی گئی۔ وہ پولیس یا کسی اور کار کے جائے حادثہ کے قریب آنے سے قبل دور نکل جانا چاہتا تھا۔ بائی روڈ سے ہوتا ہوا وہ دوبارہ اس سڑک پر پہنچا جہاں سے وہ بائی روڈ پر مڑا تھا اور اس سڑک پر پہنچتے ہی اس نے کار کی رفتار کو آہستہ کر لیا۔ اب جائے حادثہ پر اس کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے وہ اطمینان سے کار چلاتا ہوا اس سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا جس پر عظیم مینشن واقع تھا اور پھر تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ عظیم مینشن کی عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کار کو پارکنگ میں روکا اور پھر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر اس کے اندر سے وہ بیگ اٹھایا اور سیٹ بند کر کے وہ کار کو لاک کر کے عمارت کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے انداز میں کامرانی تھی۔ اس نے انتہائی آسانی سے اپنا یہ مشن بھی مکمل کر لیا تھا اور نہ صرف مکمل کر لیا تھا بلکہ اس نے وائٹ پینتھر کے مطلوبہ انداز میں کام کیا تھا۔ اب کوئی بھی اسے ایک ٹریفک حادثے کے علاوہ دوسری شکل نہیں دے سکتا تھا۔ وہ 100% ایک حادثہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سڑک پر پھیلا ہوا مخصوص سیال جس کی مدد سے اس نے یہ حادثہ وقوع پذیر کیا تھا چند ہی لمحوں کے بعد بخارات بن کر فضا میں تحلیل ہو چکا ہوگا۔ مین گیٹ میں داخل ہو کر وہ سیدھا لفٹ میں داخل ہوا اور چند لمحوں کے بعد وہ تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی دانش انٹرپرائزز کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس حال نما کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں 10 کے قریب افراد مختلف میزوں پر دفتری کاموں میں مصروف تھے۔ سامنے اندھے شیشے کا ایک کیبن موجود تھا جس پر جنرل مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ دروازے کے قریب ہی ایک کاؤنٹر پر ایک نوجوان لڑکی ٹیلی فون سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ جارڈش اس کے قریب جا کر رک گیا۔ یس فرمائیے۔
लड़की ने चौंक कर जॉर्डिश की तरफ देखते हुए कारोबारी अंदाज में पूछा, मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है, मैंने गरम मसाले का ऑर्डर देना है। जॉर्डिश ने सपाट लहजे में कहा, ओह आइए तशरीफ लाइए। लड़की ने तेजी से उठते हुए कहा और फिर काउंटर से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ लपकी। जॉर्डिश हैरान था कि आखिर लड़की क्यों जा रही है, उस दरवाजे से तो वो खुद भी अंदर जा सकता था। बहरहाल वो कंधे झटकता हुआ लड़की के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो सामने कुर्सी पर एक नौजवान बैठा फाइल पर झुका हुआ था। लड़की उसके करीब से गुजरकर पुश्त वाली दीवार की तरफ बढ़ी और फिर उसने दीवार में नस्ब एक अलमारी के पट खोलकर अंदर हाथ डाला और कोई बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे अलमारी तेजी से घूमी। अब 2 फीट पीछे एक दरवाजा नजर आ रहा था। लड़की ने हाथ बढ़ाकर उस पर मखसूस अंदाज में 3 बार दस्तक दी और दूसरे लम्हे दरवाजे के ऊपर वाली चौखट के दरमियान में एक सुनहरी रंग का बल्ब रोशन हो गया। दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतर जाइए, सीढ़ियों का इख्तिताम जिस कमरे में होगा वहाँ बॉस मौजूद है। लड़की ने पीछे हटते हुए कहा और जॉर्डिश सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उसने दरवाजे को धकेला और फिर नीचे जाती हुई सीढ़ियां उतरता चला गया। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक और दरवाजा था जिसके ऊपर भी सब्ज रंग का बल्ब जल रहा था। जॉर्डिश ने दरवाजे को धकेला तो वो खुलता चला गया। जॉर्डिश ने अंदर कदम रखा। ये खासा बड़ा कमरा था, दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। सामने एक बड़ी सी मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद था जो जॉर्डिश के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ था। आइए मिस्टर जॉर्डिश, मैं वाइट हूँ। उस उधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए जॉर्डिश की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह तुम हो वाइट, गुड। जॉर्डिश ने उधेड़ उम्र आदमी से मुसाफा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मुझे यकीन है कि आप कामयाब हुए होंगे। वाइट ने मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए जॉर्डिश से कहा, जॉर्डिश और नाकामी 2 मुतज़ाद अल्फाज हैं मिस्टर वाइट, ये लीजिए बैग। जॉर्डिश ने बड़े बाएतमाद अंदाज में हाथ में पकड़ा हुआ बैग वाइट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पोजीशन क्या रही? वाइट ने बैग अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, वही हादसा, 100% हादसा। जॉर्डिश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, वेरी गुड। वाइट ने बेख्तियार दांत निकालते हुए कहा और फिर उसने बैग के ताले खोलने शुरू कर दिए। चंद दमों की कोशिश के बाद वो इन्हें खोलने में कामयाब हो गया और फिर बैग खोलकर उसने अंदर झांका तो उसका चेहरा खिल उठा। अंदर फाइल मौजूद थी। वाइट ने हाथ अंदर डालकर फाइल बाहर निकाल ली। फाइल का कवर पाकिशा का सरकारी कवर था। उसने फाइल को खोला और कागजात देखने लगा। गुड मिस्टर जॉर्डिश, आप वाकई बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, मिस्टर वाइट ने फाइल बंद करते हुए कहा और फिर उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक ब्रीफकेस निकालकर मेज पर रखा और जॉर्डिश की तरफ धकेल दिया। लीजिए, ये आपकी बकाया रकम, चेक कर लीजिए, असल नोट हैं, वाइट ने कहा और जॉर्डिश ने बड़े संजीदा अंदाज में बैग को खोला तो उसने बड़े नोटों की गड्डियां तह करके रखी हुई थी। हर गड्डी पर स्टेट बैंक ऑफ अनकरा की बाकायदा मोहर लगी हुई थी। उसके बावजूद जॉर्डिश ने 2-4 गड्डियों को गौर से देखा और फिर मुतमईन अंदाज में इन्हें वापस बैग में रखकर बैग को बंद कर दिया। ठीक है मिस्टर जॉर्डिश, हम कारोबार में बददयांती के कायल नहीं हैं, मिस्टर वाइट ने कहा। थैंक यू, अब मुझे इजाजत। जॉर्डिश ने कहा, आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, इस दौरान ये फाइल भी चेक हो जाएगी, वाइट ने कहा और साथ ही उसने मेज पे पड़े हुए इंटरकॉम का बटन दबा दिया। ओल्ड बॉय को भेजो, उसने करख्त आवाज में बटन दबाकर कहा और फिर बटन छोड़ दिया। फाइल चेक होने का क्या मतलब, मैं समझा नहीं, जॉर्डिश ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। मिस्टर जॉर्डिश, ये कारोबार है, इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। तुमने नोटों को चेक किया, मैंने बुरा नहीं मनाया, तो इसके जवाब में अगर मैंने फाइल चेक करने की बात की तो आपका लहजा तल्ख हो गया। व्हाइट पैंथर ने कहा, मिस्टर व्हाइट, ये फाइल मैंने तैयार नहीं की, मैंने तो इसे देखा भी नहीं है और वैसे भी मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ कत्ल करना है और बस, और इसे मैंने आपके कहने के मुताबिक इसी कार से निकाला है जिसकी निशानदही आपने की, इसलिए ये जो कुछ भी है इसी तरह है। अब अगर गलत है तो भी आपकी, सही है तब भी ये आपकी ही है। जॉर्डिश ने सख्त लहजे में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आपने उसे तब्दील कर लिया होगा। मुझे आपकी शोहरत का अच्छी तरह इल्म है कि आपके हाथ हमेशा साफ रहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि फाइल चेक कर ली जाए। अव्वल तो ये सही होगी, लेकिन दूसरी पार्टी के दरमियान में आ जाने से मैं कदरे मशकूक हो गया हूँ और सबसे बड़ा शुबा उस वक्त हुआ है जब मुझे ये रिपोर्ट मिली कि डॉक्टर दावर का राब्ता ऑफिसर फारूक अजीम, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, अचानक वहाँ से गायब हो गया है या उसे गायब कर दिया गया है। इस तरह मुझे शुबा पड़ गया कि खेल ज्यादा गहरा हो गया है। ये भी तो हो सकता है कि कोई पार्टी ने पहले ही चक्कर चला लिया हो। व्हाइट पैंथर ने नरम लहजे में जवाब देते हुए कहा, अजीब उलझी हुई बातें कर रहे हो तुम।
ڈاکٹر داور کے پاس نقلی بیگ ہے؟ کیا ڈاکٹر داور احمق ہے اور پھر اس کا کور بتا رہا ہے کہ یہ اصل فائل ہے؟ جوڈش نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اولڈ بوائے، یہ فائل لے جاؤ اور پروفیسر ڈکسن سے کہو کہ وہ اسے چیک کر کے فوری رپورٹ دے اور مہمان کے لیے پرتگالی وسکی لے آؤ، خصوصی الماری سے۔ وائٹ نے میز پر رکھی ہوئی فائل مسلح نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور فائل اٹھائے وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہی نوجوان واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل اور 2 جام تھے۔ اس نے بڑے دبانہ انداز میں میز پر رکھا اور خود سر جھکا کر سلام کرتا ہوا ایک بار پھر واپس چلا گیا۔ وائٹ نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود شراب سے 2 جام بھرے اور ایک جام جوڈش کی طرف کھسکا دیا۔ لیجئے، یہ دنیا کی نایاب شراب ہے، 300 سال پرانی پرتگالی شراب، وائٹ نے کہا اور جوڈش نے جام اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ واقعی شراب نایاب تھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں جام خالی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اوہ، واقعی نایاب شراب ہے، بہت بہت شکریہ مسٹر وائٹ، جوڈش نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اور لیجئے، یہ بوتل آپ ہی کے لیے ہے، میں نے تو صرف اس لیے ایک جام لیا تاکہ آپ کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائیں، وائٹ نے کہا اور اس نے جام میز پر رکھ دیا۔ اوہ اچھا شکریہ، جوڈش نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر بوتل اٹھا لی اور اسے منہ سے لگا لیا۔ اس نے اس وقت تک بوتل منہ سے نہ ہٹائی جب تک اس میں موجود شراب کا آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نہ نیچے اتر گیا۔ جب اس نے خالی بوتل میز پر رکھی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں قدرے پھیل سی گئی تھیں۔ گڈ، آج پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ پرانی شراب کا کتنا مزہ ہوتا ہے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے 50 بوتلیں پی لی ہوں، جوڈش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وائٹ کوئی جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وائٹ نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ یس، وائٹ اسپیکنگ، وائٹ نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، میں پروفیسر ڈکسن بول رہا ہوں، فائل کو میں نے چیک کر لیا ہے، یہ جعلی فائل ہے، اس میں فارمولا ضرور موجود ہے مگر یہ فارمولا ایٹم بم کے مرکزی خلیات کا فارمولا ہے جسے آج کل بچوں کو عام طور پر پڑھایا جاتا ہے، پروفیسر ڈکسن نے جواب دیا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارمولا ڈاکٹر داور کے بیگ سے اڑایا گیا ہے اور ڈاکٹر داور مر چکا ہے، وائٹ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فائل میں جو کچھ ہے وہی میں نے آپ کو بتایا ہے سر، پروفیسر ڈکسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، فائل واپس بھجوا دو، وائٹ نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈر پر پھینک دیا۔ وہی بات نکلی جس کا مجھے خدشہ تھا، فائل جعلی ہے، وائٹ نے سرد لہجے میں سامنے بیٹھے ہوئے جوڈش سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے سن لیا ہے لیکن یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری۔ ڈاکٹر داور کو ایئرپورٹ سے LSA کے مخصوص لوگوں نے لیا اور اسے لے کر خصوصی کمرے میں رکھا۔ ارے اوہ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ایسا ہی۔ اچانک جوڈش اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ وائٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، اب میں سمجھا کہ جوانہ کیوں واپس چلا گیا ہے۔ مسٹر وائٹ، اب بات سمجھ میں آئی ہے، ہمارا سارا کھیل ہی خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر داور نے اصل فارمولا جوانہ کو دے کر کہیں بھیج دیا ہے، اسے شاید پہلے ہی فارمولا اڑائے جانے کا خطرہ تھا، یا پھر ہو سکتا ہے یہ مشورہ اسے جوانہ نے دیا ہو اور جوانہ وہ فارمولا لے کر چلا گیا۔ وہ یقیناً اس شہر میں کہیں چھپا ہوا ہے، ان کا مقصد ہوگا کہ عین کانفرنس کے وقت جوانہ ظاہر ہو جاتا اور فارمولا کانفرنس میں پیش کر دیا جاتا، جوڈش نے کہا۔ اوہ، تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، اس کا مطلب ہے کہ فارمولا جوانہ کے پاس ہے اور چونکہ ڈاکٹر داور ختم ہو چکا ہے اس لیے جوانہ جیسے ہی ڈاکٹر داور کے قتل کی خبر سنے گا وہ فوراً فارمولا سمیت واپس جانے کی کوشش کرے گا، وائٹ نے کہا۔ بالکل، اب جوانہ کو تلاش کرو، اس سے فارمولا حاصل کرنا تمہارا کام ہے، جوڈش نے کہا۔ نہیں جوڈش، جوانہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، وہ تمہاری فیلڈ کا آدمی ہے، اسے تلاش تو ہم کر لیں گے لیکن اس کا خاتمہ اور اس سے فارمولے کی واپسی تمہارا کام ہے، وائٹ نے کہا۔ مسٹر وائٹ، تمہیں معلوم ہے کہ میں کرائے پر کام کرتا ہوں، میرے ذمہ میں تم نے ایک مشن لگایا جو میں نے مکمل کر لیا، اب اگر تم میرے ذمہ دوسرا مشن لگانا چاہتے ہو تو اس کا معاوضہ طے کر لو۔ ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ جوانہ کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ اسے کسی خاص طریقے سے ختم کیا جائے، اسے کہیں بھی گولی ماری جا سکتی ہے اور تم یا تمہارے آدمی آسانی سے ایسا کر سکتے ہیں۔
اس لیے مزید رقم ضائع نہ کرو، جارڈش نے کہا۔ مسٹر جارڈش، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آنا چاہتے۔ ہمارا سامنے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں موجود ایکریمیا اور روسیائی سیکرٹ ایجنٹوں کو اس فارمولے کی بھنک مل جائے گی اور اس کے بعد معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، وائٹ نے جواب دیا۔ لیکن ظاہر ہے تم بھی تو کسی ملک کے لیے کام کر رہے ہوگے، ورنہ بذات خود تمہاری تنظیم کو اس فارمولے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، جارڈش نے کہا۔ ہاں یہ درست ہے، ہم ایک ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ملک روسیا اور ایکریمیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ خود سامنے آ کر پاک ایشیا اور دوسرے اسلامی ممالک سے مخالفت مول نہیں لے سکتا، اس لیے اس نے ہمارا سہارا لیا ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کی اپنی سیکرٹ سروس بھی یہ مشن مکمل کر سکتی تھی، وائٹ نے جواب دیا۔ دیکھو، فارمولے کا حصول میرا کام نہیں ہے، مجھے تو ٹارگٹ بتاؤ کہ میں نے کسے ختم کرنا ہے اور تم کس طریقے سے اسے ختم کرانا چاہتے ہو، بس، اور اس کے لیے مجھ سے معاوضہ طے کر لو، آدھا میرے اصول کے مطابق پہلے ادا کرو اور آدھا بعد میں، جارڈش نے اس بار قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سیدھا سادہ سا قاتل قسم کا آدمی تھا، یہ جاسوسی قسم کی الجھنیں اس کے بس کا روگ نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا ٹارگٹ اب جوانا ہے، لیکن تم نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اغوا کرنا ہے اور ہمارے حوالے کر دینا ہے، اس کے بعد تمہارا مشن ختم، معاوضہ بھی اغوا کر دیا جائے گا، بولو کتنا معاوضہ لوگے، وائٹ نے کہا۔ سوری، یہ میری فیلڈ کا کام نہیں ہے، میرا کام قتل کرنا ہے، اغوا نہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ جوانا ماسٹر کلرز کا ممبر رہا ہے، وہ پیشہ ور قاتل ہے، اس لیے اس کا اغوا خالہ جی کا کھیل نہیں ہے، اور جہاں تک رہا قتل کا معاملہ، تو تم اگر جوانا کو قتل کرانے کے لیے مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو تو اس کا معاوضہ ڈاکٹر داور سے دگنا ہوگا، جارڈش نے جواب دیا۔ اوکے، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تم سے رابطہ پیدا کر لوں گا اور معاوضہ بھی اسی وقت طے کر لیں گے، فی الحال میں اسے تلاش تو کر لوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارمولہ اس کے پاس ہو ہی نہ، وائٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت، جارڈش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، گڈ بائے، وائٹ نے کہا، اور جارڈش نے رقم کا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف موڑا۔ ایک منٹ مسٹر جارڈش، بائی دا وے، اگر میں یہ رقم والا بیگ باہر نہ جانے دوں تو، وائٹ نے کہا۔ اوہ، آزما کر دیکھ لو، جارڈش یوں ہی منہ اٹھائے اندر نہیں آ گیا، جارڈش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وائٹ ایک لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے مسٹر جارڈش، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، وائٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور جارڈش ہنستا ہوا سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وائٹ نے تیزی سے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، مرفی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ وائٹ پینتھر، وائٹ نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس باس، حکم باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکدم مؤدبانہ ہو گیا۔ جانی ماسٹر کلرز کے جوانا کو جانتے ہو؟ وائٹ نے کہا۔ نام تو سنا ہوا ہے باس، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ ایک دیو قدامت حبشی ہے، چوڑے لمبے قد و قامت والا، بس یہی اس کی نشانی ہے، اسے فوری طور پر تلاش کرنا ہے، وائٹ نے کہا۔ باس، یہاں حبشی تو بے شمار ہوں گے اور عام طور پر حبشی دیو قدامت ہی ہوتے ہیں، ویسے میرا خیال ہے کہ بلاڈرٹ اسے جانتا ہوگا کیونکہ وہ اسی فیلڈ میں رہا ہے، میں بلاڈرٹ کو اس مہم کا انچارج بنا دیتا ہوں، جانی نے کہا۔ گڈ، وہ اسی شہر میں موجود ہے، اسے فوری تلاش کر کے مجھے بتاؤ اور جب تک میں حکم نہ دوں اسے چھیڑا نہ جائے، وائٹ نے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، جانی نے جواب دیا، اور وائٹ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، وائٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، وائٹ اسپیکنگ، وائٹ نے غراتے ہوئے کہا۔ باس، میں مانکی بول رہا ہوں، ڈاکٹر داور کی کار کا حادثہ ہوا ہے اور وہ ہلاک ہو چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے معلوم ہے، وائٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر باس، جو اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہوگی، وہ اصل ڈاکٹر داور نہیں تھا بلکہ اس کے میک اپ میں کوئی یورپی تھا، مانکی نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وائٹ واقعی حیرت کی زیادتی سے اچھل پڑا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، پوسٹ مارٹم پہ اس بات کا پتہ چلا ہے، اور سر ایک اور اہم اطلاع بھی ہے، ڈاکٹر داور کی جگہ جو آدمی ہلاک ہوا ہے وہ بلیک ڈاگ کا آدمی ہے، مانکی نے کہا۔ اوہ، بلیک ڈاگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ब्लैक डॉग कैसे इस चक्कर में उलझ गया? व्हाइट की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सर, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसका नाम लाडक है और वो ब्लैक डॉग का एक अहम रुकन है, मानकी ने कहा। इसका मतलब है कि मामलात इंतहाई पेचीदा हो गए हैं। तुम ऐसा करो कि ब्लैक डॉग का हेडक्वार्टर ट्रेस करो। इसका मतलब है कि असल डॉक्टर दावर ब्लैक डॉग के कब्जे में होगा। हमें फौरन उसे बरामद करना है, व्हाइट ने तेज लहजे में कहा। ठीक है बॉस, मैं उनका एक अहम अड्डा जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद वहाँ से सुनगुन लेकर हालात मालूम करके आपसे राब्ता कायम करूँगा, मानकी ने कहा। गुड, फौरन मालूम करो, मैं तुम्हारी तरफ से इत्तला का मुंतज़िर रहूँगा, व्हाइट ने जवाब दिया और इसके साथ ही रिसीवर रखकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हालात लम्हा ब लम्हा बदलते जा रहे थे। ब्लैक डॉग के मुतालिक वो अच्छी तरह जानता था कि वो इंतहाई खतरनाक किस्म की तंजीम है और किसी ऊंचे केस में ही हाथ डालती है। बहरहाल अब मुकाबला दो तरफा हो गया था। एक और पार्टी भी प्रिंस नाम की सामने आई थी और अब उसे ख्याल आ रहा था कि प्रिंस पार्टी यकीनन कोई तीसरी पार्टी है। अगर उसका ताल्लुक ब्लैक डॉग से होता तो वो कभी भी इस तरह डॉक्टर दावर का पता ना करती, क्योंकि ब्लैक डॉग ने असल चक्कर चला रखा था और अब उसे राब्ता ऑफिसर फारूक अजीम के गायब होने का ख्याल आ गया। वो समझ गया कि फारूक अजीम दरअसल ब्लैक डॉग का ही नुमाइंदा होगा। उन्होंने शुरू से ही डॉक्टर दावर पर कब्जा कर लिया था और ये कब्जा फारूक अजीम के बगैर नहीं हो सकता था। जाहिर है फारूक अजीम को तलाश करना बेसूद हो चुका था, क्योंकि जो शख्स भी फारूक अजीम के रूप में होगा वो अब अपना हुलिया तब्दील कर चुका होगा। बस अब दो सूरतें सामने रह गई थी, एक जवाना और दूसरा ब्लैक डॉग। उनके मुतालिक मालूमात मिलने के बाद ही वो आइंदा का लाहे अमल तय कर सकता था। इमरान को जैसे ही होश आया उसने अपने सामने नौमानी और चौहान को बैठे हुए देखा। इमरान आंखें खोलते ही समझ गया था कि वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद है। अरे, तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या जेबें कट गई हैं? चे परदेश में जेब कट जाए तो कोई भीख भी नहीं देता, इमरान ने कहा और वो दोनों इमरान की आवाज़ सुनते ही उछल पड़े। शुक्र है अल्लाह का, आपको होश तो आया, हम तो परेशान हो गए थे। नौमानी और चौहान दोनों ने उठते हुए और लपक कर इमरान के करीब आते हुए कहा। अरे अरे, बैठ जाओ भाई, क्या दोबारा बेहोश करने का इरादा है? इमरान ने कहा और वो दोनों बेइख्तियार उसके करीब आ गए थे। मुस्कुराकर वापस कुर्सियों पर बैठ गए। तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए थे? इमरान ने पूछा। जब आप अंदर गए तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं आपके पीछे गया था। जब आप गैलरी में दाखिल होकर अंदर चले गए तो मैं वहीं इधर उधर घूमता रहा। नौमानी भी अंदर आ गया था। थोड़ी देर के बाद हमने उस आदमी को जो डॉक्टर दावर को लेकर आया था बड़ी परेशानी के आलम में इस गैलरी में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर ऐसे आसार थे कि मैं ठिठक गया। चुनांचे मैं गैलरी में दाखिल होने का फैसला कर लिया ताकि सूरत हाल को समझ सकूं। नौमानी को कहकर मैंने सिद्दीकी को भी बुला लिया और फिर सिद्दीकी ने उस सेल्स गर्ल्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और हम दोनों गैलरी में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही हमें अंदर रिवॉल्वर चलने का धमाका सुनाई दिया और फिर जब हम उस दरवाजे के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि आप फर्श पर ढेर पड़े हुए हैं। एक उधेड़ उम्र आदमी टेलीफोन पर झुका हुआ था, जबकि वो आदमी जो डॉक्टर दावर को लेकर आया था एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में जहरीली सुइयां फेंकने वाली मशीन थी और वो आपको निशाना बनाना ही चाहता था कि हम अंदर दाखिल हुए। उस आदमी के बाजू पर मैंने गोली चला दी। इस तरह मशीन उसके हाथ से निकल गई। नौमानी ने आपको उठाया और मैंने उस उधेड़ उम्र आदमी के मेज पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर से गोली से दूर किया और फिर मैं भी बाहर निकल आया। मैंने दरवाजे को बाहर से बंद किया और फिर हम भागते हुए कमर्शियल स्टोर में आए और इंतहाई तेजी से आपको कार में डालकर वहां से निकल आए। नज़दीक ही हमें एक प्राइवेट अस्पताल नजर आया। हम आपको वहां ले गए। डॉक्टर को हमने मोटी रकम देकर मुतमईन कर दिया। उसने आपका ऑपरेशन किया और आपकी कमर में मौजूद गोली निकाल ली। डॉक्टर कह रहा था कि सिर्फ 1 इंच गोली अगर दाएं तरफ लग जाती तो आपके दिल में घुस जाती। बहरहाल जब आपकी हालत खतरे से बाहर हुई तो हम आपको यहाँ ले आए और अब आपको होश आ गया है, चौहान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। गुड शो। वैसे उस डॉक्टर को मालूम नहीं था मैंने अपने दिल में कभी मोहब्बत दाखिल होने नहीं दी। गोली को कैसे दाखिल होने देता? सिद्दीकी कहाँ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा और फिर उठकर बैठ गया। उसके उठते वक्त जरा सी तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त ना थी। अभी आपका जख्म कच्चा है, आप आराम करें, चौहान ने कहा। ओह, आराम मेरी किस्मत में ही नहीं है।
یہی ایک لفظ تو اللہ میاں نے میرے تقدیر میں نہیں لکھا۔ بہرحال بے فکر رہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ صدیقی کہاں ہے؟ عمران نے کہا، اسے میں نے وہیں بھیجا ہے نگرانی کے لیے، آپ کو 10 گھنٹے کے بعد ہوش آیا ہے، چوہان نے جواب دیا۔ اچھا، اور کوئی رپورٹ؟ عمران نے کہا، صدیقی وہیں گیا تھا، اس نے رپورٹ دی ہے کہ اس آدمی کو جو ڈاکٹر داور کو لے کر آیا تھا ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، البتہ وہ کار موجود ہے۔ جوانہ اور ڈاکٹر داور اپنے کمروں سے باہر نہیں آئے۔ چوہان نے کہا، وہاں کوئی چکر چل گیا ہے، جوانہ کو یا تو قتل کر دیا گیا ہے یا کہیں غائب کر دیا گیا ہے، اسی لیے تو جھگڑا ہوا۔ اب مجھے فوری طور پر ڈاکٹر داور سے ملنا ہے۔ عمران نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوانہ اتنی آسانی سے قتل ہونے والا نہیں ہے۔ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، مشکل تو ضرور پیش آئے گی انہیں بہرحال۔ عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے بڑے بے نیازہ سے لہجے میں کہا، جیسے اسے جوانہ کے قتل ہونے پر کوئی افسوس نہ ہوا ہو، اور چوہان اور نعمانی حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اسی لمحے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چوہان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چوہان اسپیکنگ۔ چوہان نے کہا، میں صدیقی بول رہا ہوں، ڈاکٹر داور کی کار کو حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے صدیقی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوہان نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، اور عمران نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ لیا۔ صدیقی، عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر داور کے متعلق کیا کہہ رہے ہو تم؟ عمران نے بھیجے ہوئے ہونٹ سے کہا، اوہ سر، آپ کو ہوش آ گیا۔ صدیقی نے دوسری طرف سے کہا، تم میرے ہوش کو چھوڑو اور رپورٹ دو۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، سر، میں وہاں سپر کمرشل اسٹور پر نگرانی کر رہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر داور کو بیگ لیے 2 مسلح افراد کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ وہ اس سیاہ کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے خاصا فاصلہ دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا تاکہ انہیں تعاقب کا احساس نہ ہو سکے۔ وہ مختلف سڑکوں سے گھومنے کے بعد جب ایک سنسان سڑک پر پہنچے تو میں نے احتیاط کے طور پر فاصلہ اور بڑھا دیا۔ ایک موڑ پر وہ کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب میں موڑ کاٹ کر سیدھی سڑک پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سیاہ کار کو حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ سڑک سے ہٹ کر ایک درخت سے ٹکرائی تھی اور پہلو کے بل الٹی پڑی ہوئی تھی اور دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ میں نے کار روک کر اس کے قریب گیا تو میں نے اس کے اندر 2 مسلح افراد، ڈاکٹر داور اور ڈرائیور کی لاشیں دیکھی، وہ بھی خوفناک حد تک دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ اس دوران دوسری کاریں آ گئیں اور پھر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ آگ کو بجھا دیا گیا۔ باقی افراد کی لاشیں تو خاکستر ہو چکی تھیں، لیکن ڈاکٹر داور کی لاش قدرے محفوظ تھی۔ انہیں پولیس فوراً ہسپتال لے گئی۔ ان کا چہرہ قدرے محفوظ تھا اور پہچانا جا سکتا تھا۔ میں چونکہ وہاں پہلے پہنچا تھا اس لیے پولیس نے میرا بھی بیان لیا، لیکن میں نے اپنے بیان میں صرف یہی کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے حادثہ شدہ کار کو دیکھا ہے۔ پولیس سے فارغ ہو کر اب میں آپ کو فون کر رہا ہوں۔ صدیقی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اوہ، ویری سیڈ، یہ تو انتہائی خوفناک حادثہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ، عمران نے کہا اور ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر داور کے ساتھ فارمولا بھی تو جل گیا ہوگا، چوہان نے کہا۔ اوہ، فارمولا؟ ارے نہیں، فارمولا تو میں نے پہلے ہی ڈاکٹر داور کے بیگ سے نکال لیا تھا۔ ان کے پاس نقلی فارمولا تھا، میرا تیار کردہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور چوہانی اور نعمان دونوں عمران کی پیش بینی کے دل ہی دل میں تشدد رہ گئے۔ عمران بیڈ پر ہی بیٹھا کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے چوہان کو فون کرنے کا اشارہ کیا۔ چوہان نے فون اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سوشل ویلفیئر کمیونٹی سینٹر۔ چند لمحوں کے بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، ڈائریکٹر جنرل سے بات کراؤ، انہیں کہو کہ پرنس بات کرنا چاہتا ہے، پرنس آف پاک ایشیا۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، اوہ اچھا، ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ایک گمبھیر سی آواز سنائی دی، یس، راضی اسپیکنگ، جنرل ڈائریکٹر۔ بولنے والے کا لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی۔ میں پرنس آف پاک ایشیا بول رہا ہوں، کانفرنس کے سلسلے میں کیا پروگرام ہے؟ عمران نے کہا، پرنس، اب کیسی کانفرنس، یہاں تو الٹا ہی چکر چل پڑا ہے۔ ڈاکٹر داور کی کار کو حادثہ پیش آیا ہے، فارمولے والا بیگ ان کے پاس تھا، وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن ابھی ایک ایسی رپورٹ ملی ہے جس سے مجھے چکرا دیا ہے۔ ڈاکٹر داور کا جب پوسٹ مارٹم کیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ وہ نقلی تھے، وہ کوئی یورپی آدمی تھا، اس کے چہرے پر ڈاکٹر داور کا میک اپ کیا گیا تھا۔ راضی نے کہا، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ڈاکٹر جو ہلاک ہوا ہے نقلی تھا؟
عمران یہ بات سنتے ہی اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ ہاں ابھی رپورٹ ملی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل ڈاکٹر داور کہاں ہیں؟ جبکہ ایئرپورٹ پر سے انہیں لا کر مخصوص عمارت میں ٹھہرایا گیا تھا اور وہاں سے رابرٹ نے رپورٹ دی تھی کہ کوئی شخص آپ کا نام لے کر اس کے پاس پہنچا اور اس نے رابطہ آفیسر کو وہاں بلانے پر مجبور کیا اور پھر اس نے رابرٹ کو بے ہوش کر دیا اور فاروق عظیم کو زخمی کر دیا۔ رابرٹ نے اسے گولی مار دی تھی، لیکن اس کے ساتھی اسے زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئے۔ پھر ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ فاروق عظیم رابطہ آفیسر کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اسے وہاں سے اغوا کرا لیا گیا ہے۔ عجیب چکر ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اسی لیے اب ظاہر ہے کہ کانفرنس منسوخ کرنا ہوگی۔ میں نے اس سلسلے میں خصوصی میٹنگ طلب کی ہے، راضی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کانفرنس منسوخ نہ کریں بلکہ تا اطلاعات ثانی ملتوی کر دیں۔ اصل فارمولہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ڈاکٹر ڈاور کو تلاش کر کے میں آپ کو فون کر دوں گا اور پھر آپ کانفرنس بلا لیں۔ عمران نے کہا۔ اوہ کیا کہہ رہے ہو؟ اصل فارمولہ محفوظ ہے؟ راضی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اس کے بارے میں بے فکر رہیں، لیکن یہ بات صرف آپ تک رہے۔ اصل چکر اصل فارمولہ اڑانے کے لیے ہی چل رہا ہے۔ کوئی جرائم پیشہ تنظیم میدان میں آ چکی ہے، اس کے خاتمے کے بعد ہی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا۔ اوہ گڈ، آپ نے تو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، لیکن ڈاکٹر داور کی موجودگی بھی کانفرنس میں ضروری ہے۔ ان کے بغیر فارمولے پر ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ راضی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر اگر زندہ ہیں تو ضرور کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اوکے گڈ بائے، عمران نے کہا اور دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اصل ڈاکٹر داور زندہ ہیں اور اب ہم نے ان کا پتہ چلانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمارت میں داخل ہوتے ہی جوانا اور ڈاکٹر داور کو غائب کر دیا گیا اور ڈاکٹر داور کی جگہ نقلی آدمی نے لے لی اور ہماری وجہ سے وہ نقلی آدمی کو کہیں بھجوانا چاہتے تھے کہ کوئی اور پارٹی درمیان میں کود پڑی اور حادثے کی صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کارنامہ جارڈش کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جارڈش کسی اور پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب جوانا اور ڈاکٹر داور کا کیسے پتہ چلے گا؟ نعمانی نے کہا۔ مجھے چلا کرنا پڑے گا، تب ہی معلوم ہوگا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور نعمانی نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ عمران کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں پھیلی ہوئی تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ایک طویل سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں اس پارٹی کو تلاش کرنا ہے جس سے وہ فاروق عظیم تعلق رکھتا تھا۔ اس سے ڈاکٹر داور اور جوانا کا پتہ چل سکتا ہے، عمران نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صدیقی اندر داخل ہوا اور عمران کو سلام کیا۔ صدیقی، حادثے کے وقت تم نے کوئی خاص چیز دیکھی تھی؟ ایسی کوئی چیز جو خلاف معمول ہو؟ عمران نے صدیقی کو دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ صدیقی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سب میک اپ کر کے شہر میں پھیل جاؤ، خاص طور پر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں جرائم پیشے افراد بیٹھتے ہوں، وہاں پر اپنے کان کھلے رکھنا۔ عمران نے ان تینوں کو ہدایات دی اور وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران بھی اٹھ کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر داور نے چند لمحوں کے بعد جوانا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہاں میرا ایک پرانا دوست ہے، پہلے ہم وہاں جائیں گے، اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، جوانا نے جواب دیا اور ڈاکٹر داور نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے وہ ان حالات میں 100% محفوظ سمجھتے۔ جوانا کار تیزی سے چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک نو آباد کالونی سے نکل کر شہر کی معروف سڑک پر پہنچ گئے اور اس سڑک سے گزرنے کے بعد جوانا نے کار ایک چوک سے دائیں طرف موڑ دی اور نسبتاً ایک سنسان سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر بڑے بڑے عظیم الشان دفاتر تھے، لیکن اس کے باوجود یہاں ٹریفک قدرے کم تھا۔ جوانا نے کار ابھی اس سڑک پر تھوڑی ہی دور آگے بڑھائی تھی کہ اس کی نظر ایک عظیم الشان عمارت کے مین گیٹ پر پڑی۔ اس نے جارڈش کو بیگ ہاتھ میں اٹھائے عمارت سے باہر نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو جوانا نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور اسے سڑک کی ایک سائیڈ میں لے جا کر روک دیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر داور نے جو پچھلی نشست پر اپنے ہی خیالات میں غرق بیٹھے ہوئے تھے کار کے رکتے ہی چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک آدمی نظر آیا ہے، جوانا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھی۔ جارڈش کی کار اب کمپاؤنڈ سے باہر نکل رہی تھی
اور باہر نکلتے ہی وہ جوانا کی کار کی مخالف سمت میں بڑھ گئی۔ جوانا نے بڑی پھرتی سے کار کا رخ موڑنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا رخ مڑتا، اچانک دو کاریں تیزی سے اس کی کار کے قریب آ کر رکی اور دوسرے لمحے ان کاروں میں سے 6 افراد اچھل کر باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا سنبھلتا، ان میں سے ایک نے نہایت پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور دوسرے ہی لمحے اس نے جوانا کا بازو پکڑ کر اسے باہر کو کھینچا، جبکہ 2 اسٹین گن کی نالیں اس کی گردن سے لگی ہوئی تھیں۔ ادھر پلک جھپکنے میں ہی وہ اسٹین گن بردار کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر داور کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ جوانا کو اسٹین گن کی وجہ سے مجبوراً باہر نکلنا پڑا اور اس کے باہر آتے ہی ان میں سے ایک مسلح آدمی اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ باقی 5 افراد جوانا کو دھکیلتے ہوئے اپنی کار کی طرف لے گئے۔ مگر جیسے ہی جوانا نے ڈاکٹر داور والی کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے نہ صرف 3 اسٹین گن برداروں کو گرا لیا بلکہ انتہائی برق رفتاری سے اچھل کر حملہ وروں کی کار کی سمت جا گرا، اور اس طرح اس پر ہونے والی فائرنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ باقی رہ جانے والے 2 افراد میں سے ایک نے اسٹین گن کا فائر کھول دیا تھا، لیکن جوانا کے بروقت اقدام نے اس کی جان بچا لی تھی۔ مگر کار کے دوسری طرف گرتے ہی جوانا ان تینوں افراد میں سے ایک کی اسٹین گن چھینتا لے گیا تھا جسے اس نے پہلے گرایا تھا، اور پھر وہ دوسری طرف گرتے ہی اس نے کار کی کھڑکی میں سے اسٹین گن کا فائر کھول دیا اور نیچے سے اٹھتے ہوئے تینوں افراد گولیوں کی زد میں آ گئے۔ اسی لمحے انہیں ایک بار پھر ہائی جمپ لگایا اور کار کے اوپر سے اچھلتا ہوا پہلے والی سائڈ پر جا کھڑا ہوا، اور اس طرح وہ ان دونوں کی فائرنگ سے نہ صرف بچ گیا جو ادھر جاتے ہوئے تیزی سے مڑ کر اس پر فائر کر رہے تھے، بلکہ اس نے پلک جھپکنے میں ان دونوں کو بھی اسٹین گن سے نشانہ بنا لیا۔ اس ساری کارروائی میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگا تھا۔ ان 5 افراد کے گرتے ہی جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے ان کی کار کا دروازہ کھولا، اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کا انجن اسٹارٹ تھا، اسی لیے دوسرے لمحے ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے گھومتی ہوئی مخالف سمت کی طرف بھاگتی چلی گئی، کیونکہ ڈاکٹر داور کو لے جانے والی کار اسی سمت گئی تھی۔ اسٹین گنوں کی فائرنگ کی وجہ سے وہاں موجود لوگوں میں نہ صرف بھگدڑ مچ گئی تھی بلکہ ادھر ادھر جانے والی کاروں نے بھی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سنسان سڑک تھی اور جوانا دانت پیسے ہوئے کار کو پوری رفتار سے دوڑاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے جا کر اسے ایک سڑک پر موڑ نظر آیا۔ جوانا جیسے ہی موڑ کر دوسری طرف پہنچا، اس نے ڈاکٹر داور کی کار کو ایک طرف جاتے ہوئے الٹا پایا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ذرا آگے جاتی ہوئی ایک کار پر پڑی جو انتہائی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ جوانا اس کار کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے، کیونکہ وہ اس کار کو پہچانتا تھا۔ یہ جارڈش کی کار تھی اور اس نے جارڈش کو اسی کار میں اس عظیم الشان عمارت سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ جارڈش کی کار کو تو پہچانتے ہی اس نے اپنی کار ڈاکٹر داور کی کار کے قریب لے جانے کی کوشش نہیں کی بلکہ پوری رفتار سے جارڈش کی کار کے پیچھے چڑھ پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ جارڈش نے فائرنگ ہوتے ہی صورتحال کا اندازہ لگا لیا ہوگا اور پھر اس نے ڈاکٹر داور کو اغوا کر لیا ہوگا، اسی وجہ سے وہ اپنی کار کو بھگائے لے جا رہا تھا۔ جوانا کار کی رفتار اور زیادہ بڑھاتا چلا گیا اور دونوں کاروں کے درمیان کا فاصلہ کم ہونے لگا۔ اچانک اس نے جارڈش کی کار کو ایک سائیڈ روڈ پر مڑتے دیکھا۔ یہ سائیڈ روڈ 2 بڑی عمارتوں کے درمیان جا رہی تھی، اس لیے جارڈش کی کار مڑتے ہی جوانا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، اور پھر جوانا جیسے ہی اس سائیڈ روڈ پر پہنچا اس نے بڑی پھرتی سے اپنی کار کو سائیڈ روڈ کی طرف موڑ دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا، کیونکہ سائیڈ روڈ جو کافی دور تک سیدھی چلی جا رہی تھی، دور دور تک جارڈش کی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی جوانا اس نئی صورتحال کا ذہن میں تجزیہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کار کے نچلے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ہی اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت کمزور پڑ گئی، اور پھر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار تیزی سے بائیں طرف مڑی اور پھر کلبازیاں کھاتی ہوئی کچھ فاصلے پر موجود ایک عمارت کی مضبوط دیوار سے ایک زوردار دھماکے سے جا ٹکرائی، اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے دھماکہ اس کے اپنے ذہن کے اندر ہوا ہو۔ اس کے ذہن پر ایک لمحے کے لیے تیز روشنی سی پھیلی اور پھر گہرا اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ دیوار سے جوانا کی کار کے ٹکراتے ہی مخالف سمت میں ایک تنگ سی گلی سے جارڈش کی کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح جوانا کی کار کی طرف لپکی اور پلک جھپکنے میں وہ جوانا کی الٹی ہوئی کار کے قریب آ کر رک گئی۔ دوسرے لمحے جارڈش دروازہ کھول کر باہر آیا اور پھر اس نے اوپر کی طرف موجود ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھینچا اور اسٹیئرنگ اور ٹوٹی ہوئی اسکرین کے درمیان پھنسے ہوئے جوانا کو اس نے تیزی سے باہر کھینچ لیا اور پھر اس کے بھاری جسم کو گھسیٹتا ہوا وہ اپنی کار تک لے آیا۔ اس نے پچھلا دروازہ کھول کر جوانا کو
इस तरह जबरदस्ती अंदर घसेड़ा जैसे वो इंसान के बजाय आलूओं से भरा हुआ कोई बोरा हो। पिछली सीटों के दरमियान उसे घसीटने के बाद वो बिजली की सी तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे उसकी कार तेजी से बैक होकर सड़क पर आई और फिर इंतहाई तेजी से वापस मेन रोड की तरफ बढ़ती चली गई। दोस्तों, ये था इमरान सीरीज के नॉवेल जवाना इन एक्शन बाय मदहर कलीम MA का दूसरा हिस्सा।